اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی جو ترتیب رکھی ہے وہ بڑی عجیب و غریب رکھی ہے۔ یہ جو مہینے چل رہے ہیں، ذی القعدہ کا مہینہ، اور اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے ذی الحجہ کا مہینہ، اور اس سے پہلے جو مہینہ تھا شوال المکرم کا مہینہ، یہ مہینے بڑی فضیلت والے مہینے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ یہ مہینے اشہر حج ہے، یعنی یہ حج کے مہینے ہیں۔ اب حج یہ تو ذی الحج کے مخصوص دنوں کے اندر میں ہوگی، لیکن اگر کوئی آدمی شوال کے مہینے سے حج کا احرام باندھ کر کے حج کے لیے نکل جاوے تو اس احرام سے اس کے لیے حج کرنا جائز ہے۔ اس لیے ان مہینوں کو اشہر حج کہا جاتا ہے۔ یہ مہینے یعنی شوال المکرم کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کا مہینہ، یہ تینوں مہینے بڑی فضیلت والے مہینے ہیں، یہ برکت والے مہینے ہیں، اور یہ عظمت والے مہینے ہیں۔ فضیلت کا یہ سلسلہ رمضان المبارک سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے کے اندر میں ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور جہاں رمضان ختم ہوتی ہے ٹھیک دوسرے ہی دن سے حج کی تمہید شروع ہو جاتی ہے، یعنی حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب رمضان کا جو مہینہ ہے یہ بڑا فضیلت والا مہینہ ہے، یہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا۔ ہم نے اس مہینے کے اندر میں عبادت کی، تراویح پڑھی، ہم نے اس مہینے کے اندر میں روزے رکھے، اور رمضان المبارک کے ختم ہونے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر کا دن بطور انعام کی عطا فرمایا۔ جہاں رمضان ختم ہوئی، یعنی رمضان کی عبادت مکمل ہوئی، ختم ہوئی، فوراً دوسرے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر کا دن عطا فرمایا۔ اور یہاں پر جہاں حج کی عبادت مکمل ہو رہی ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کا دن عطا فرمایا۔ وہاں رمضان کی عبادت ختم ہونے پر عید الفطر کا دن دیا تھا، اور یہاں حج کی عبادت ختم ہونے پر عید الاضحیٰ کا دن عطا فرمایا۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دونوں ہمارے لیے خوشی کے دن ہیں، عید کے دن ہے، اور ان دونوں دنوں کے اندر میں مسلمان خوشیاں مناتا ہے۔ عید الفطر کے موقع کے اوپر چونکہ ہم نے رمضان کے اندر میں عبادت کی، اور رمضان ختم ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر کا دن عطا فرمایا، اور عید الفطر کے دن مسلمان بطور شکرانہ کے خوشی کا اظہار صدقۃ الفطر کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جاوے۔ اب عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ روزے کے اندر میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے، اس کمی کوتاہی کے تلافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ فطر نکالنے کا حکم دیا، کہ صدقہ فطر کی وجہ سے جو کمی کوتاہی رمضان کے اندر میں ہوئی ہے، روزوں کے اندر میں ہوئی ہے، اس کا کفارہ ہو جاوے۔ تو ایک فائدہ صدقہ فطر کا یہ ہے، اور صدقہ فطر کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جاوے، تاکہ جو غریب ہے، جو مسکین ہے، وہ بھی عید کی خوشی کے اندر میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاوے، شامل ہو جاوے۔ تو عید الفطر کے موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمیں صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا، اور ہم عید الفطر کے دن اپنی خوشی کا اظہار بطور شکرانے کے صدقہ فطر کی ادائیگی سے کرتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر جہاں حج کی عبادت ختم ہو رہی ہے، مکمل ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کا دن عطا فرمایا اور ہمیں قربانی کرنے کا حکم دیا۔ تو جس طریقے سے ہم عید الفطر کے موقع کے اوپر خوشی کا اظہار صدقہ فطر کے ذریعے سے کرتے تھے، اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر ہم خوشی کا اظہار بطور شکرانے کے قربانی دے کر کے کرتے ہیں۔ اور جس طریقے سے ہم صدقہ فطر اس لیے نکالتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے غریبوں کا فائدہ ہو جاوے، اور غریب بھی عید کی خوشی کے اندر میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاوے، اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر بھی ہمیں خوشی کا جو اظہار کرنا ہے وہ قربانی دے کر کے کرنا ہے۔ اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے اور ہمیں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ قربانی کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ غریبوں کے لیے رکھا جاوے، تاکہ جو غریب ہے وہ بھی عید کی خوشی کے اندر میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاوے۔ تو عید الفطر کے دن جہاں رمضان کی عبادت مکمل ہو رہی تھی، ہم خوشی کا اظہار صدقہ فطر کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر جہاں حج کی عبادت مکمل ہو رہی ہے، ہم خوشی کا اظہار قربانی دے کر کے کرتے ہیں۔ اور ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی خوشی کا موقع آئے تو سب سے پہلے ہم غریبوں کو یاد کریں۔ اب یہ خوشی کا موقع یا تو عید الفطر کے موقع کے اوپر ہو، یا پھر عید الاضحیٰ کے ذریعے سے ہو، یا پھر ولیمے کے ذریعے سے ہو، یا پھر عقیقے کے ذریعے سے ہو، ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ خوشی کے موقع کے اوپر غریبوں کو یاد کیا جاوے۔ تو یہ جو ایام چل رہے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ جو مہینے ہیں یہ بڑے فضیلت والے مہینے ہیں، یہ عظمت والے مہینے ہیں، یہ برکت والے مہینے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان مہینوں کے اندر میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جاوے اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچا جائے۔ اور ذی الحج کا جو دن، ذی الحج کے جو شروع کے 10 دن ہے، یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس کے جو شروع کے 10 دن ہے جس کو عشرہ ذی الحج کہا جاتا ہے، یہ شروع کے 10 دن بڑی فضیلت والے دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر میں 30ویں پارے کے اندر میں سورہ فجر کے اندر میں قسم کھائی ہے، اور قسم کھا کر کے یہ کہا والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے 10 راتوں کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کسی چیز کی فضیلت کو بیان کرنا ہو یا کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنا ہو تو اس کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہ جو 10 راتیں ہیں یہ بڑی فضیلت والی راتیں ہیں، یہ بڑی عظمت والی راتیں ہیں، اور یہ بڑی برکت والی راتیں ہیں۔ اور ولیال عشر، اس کی تفسیر کے اندر میں اکثر محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کے شروع کی 10 راتیں ہیں۔ اس سے اندازہ لگائے کہ ذی الحج کے مہینے کی جو شروع کی 10 راتیں ہیں، یہ 10 راتیں کتنی فضیلت والی راتیں ہیں، کتنی برکت والی راتیں ہیں، اور کتنی عظمت والی راتیں۔